الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اور اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ قال قائل منهم كم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنا ہم یہاں پر رہے ہیں، کتنی دیر ہم سوئے ہیں۔ قالوا، تو بعضوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم ہم یہاں پر غار میں رہے ہیں۔ قالوا، اور بعضوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا تم رکے ہو، کتنا یہاں پر تم سوئے ہو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، پس اس بات کو چھوڑو کہ تم کتنا سوئے کتنا نہیں، کیا کام کرو، کیا فبعثوا احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو 1 روپے دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ فلینظر ایہا ازکیٰ طعاما، اور جانے والے کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، دیکھے کہ پاکیزہ کھانا، حلال کھانا کہاں ہے۔ فلیأتکم برزق منہ، پس اس میں سے ہم جو ہے وہ کھانا کھائیں، کچھ اس میں سے لے آئے حلال رزق۔ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور یہ جانے والے کو چاہیے کہ ایسے خوش تدبیری کے ساتھ کام کرے کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ سورۃ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ اصحاب کہف جب نیند سے جاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جاگنے کو بھی حکمت بنا دیا اور اس کو بھی ہمارے لیے تعلیم و تعلم کا سبب بنا دیا۔ عجیب نکتے کی بات یہ ہے کہ یہ 300 سال تک سوئے تھے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو جگایا تھا، اور یہ واقعہ جس سال ہوا، جس زمانے میں ہوا، 300 سال پہلے ان کے سونے کا جو واقعہ ہوا، اس زمانے میں لوگوں کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ انسان جب مر جائے گا تو وہ کیسے جاگے گا، مٹی ہونے کے بعد سب کچھ بدن ختم ہو جانے کے بعد وہ کیسے زندہ ہوگا؟
کیونکہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں قیامت واقع ہوگی، سب کو زندہ کیا جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال بڑا گردش میں تھا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس زمانے میں بھی مکہ میں یہی بات گردش میں تھی۔ تو گویا کہ یہ واقعہ جب ہوا اس وقت بھی وہی حالات تھے جو حالات نزول کے وقت تھے۔ دونوں زمانوں کے حالات میں بڑی مماثلت تھی۔ اس زمانے میں بھی یہ سوال تھا اور اس زمانے میں بھی یہی بات گردش کر رہی تھی، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کہتے کیسی ناکامی؟ کہتے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، پھر سوال ہوگا۔ تو کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں اور پھر ہمیں اٹھایا جائے؟ تو وہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ تم سے پہلے زمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو مرنے کے بعد کا انکار کرتے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ یہ واقعہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو 300 سال تک سلا دیا، پھر اٹھے تو ایمان والوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بات صحیح ہے جو نبی نے فرمائی تھی کہ مرنے کے بعد بندہ اٹھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے، ان کے جاگنے کے ذریعے اور اس کو بیان کرنے کے ذریعے اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ حیات بعد الممات کا عقیدہ ہمارا مضبوط رہنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک لشکر والے تھے، وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر جو ہے تباہ ہوئے ہوئے ہیں، عمارتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ویران ہے، کھنڈرات ہیں۔ تو وہ اس کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ یار یہ عمارتیں کبھی یہاں آباد تھیں، یہاں لوگ آباد تھے، اب تو کوئی ہے نہیں، تو یہ دوبارہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ دوبارہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک انسان مر جائے، وہ مٹی ہو جائے، جیسے مکان ہے ختم ہو گیا، اب یہ دوبارہ کیسے خود بخود تو نہیں بنے گا؟ اور انسان اس کو بناتا ہے تو انسان کو کون بنائے گا؟ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لشکر والوں کو ہی نیند سلا دیا۔ سورۃ البقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور وہ ایسے سوئے کہ جب وہ سو کر اٹھے جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی سواری کا گدھا تھا جماعت والوں کا، وہ تو مٹی مٹی ہو گیا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور جو ان کا کھانا تھا وہ ویسا کا ویسا تر و تازہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو بتلایا گیا دیکھو کھانا وہ چیز ہے جو کچھ وقت کے بعد خراب ہو جاتی ہے، تو ہماری قدرت نے کام کیا کہ ہم نے چاہا خراب نہ ہو تو وہ ابھی تک صحیح ہے۔ اور جانور کہ جو کھاتا پیتا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور وہ تمہارے سامنے کھانے کے بنسبت وہ مٹی ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے ان کو دکھایا، کہا کہ اب تم دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس گدھے کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں، ایسے واقعات یہ ہمارے سمجھانے کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر ہم اس بات کا استحضار کر لیں کہ یہی زندگی ساری نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مختصر سا وقت ہے، اور یہ ختم ہونے کے بعد ایک طویل زمانہ ہے، عالم برزخ قبر کا معاملہ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس ہمیشہ کی زندگی کے اندر اصل کامیابی ہے۔ جو اس زمانے میں کامیاب ہوگا، اس عالم میں کامیاب ہوگا، وہ اصل کامیاب شمار ہوگا۔ لہذا اگر تم وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا کی زندگی جو مختصر سی تمہیں عطا کی گئی ہے، اس کو اللہ کے حکموں کے تابع کر کے گزارو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار لو، تو انشاءاللہ ہمیشہ والی زندگی عالم برزخ میں بھی تمہیں سکون ہوگا، اور عالم آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اب وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سوال۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم کتنا رہے ہیں، ہم کتنا رہے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کم رہے ہیں، اور قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا رہے ہیں۔ اب اس سوال جواب کے اندر بھی بڑی عجیب تعلیم ہے، اور تعلیم یہ ہے، فرمایا کہ قال قائل منہم کم لبثتم، یہ اندازہ لگا رہے ہیں۔ کیا لگا رہے ہیں؟ اندازہ۔ اور دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو
تو تم اپنے غالب گمان کے مطابق عمل کرو۔ کس کے مطابق؟ غالب گمان۔ مثال کے طور پر سفر پہ ہم گئے اور دوران سفر نماز ہم نے ادا کرنی ہے اور آبادی نہیں ہے ارد گرد، اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، سورج بھی نہیں نظر آ رہا جس سے اندازہ کر سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، رات کا وقت ہے یا بادل چھائے ہوئے ہیں جس سے اندازہ نہیں ہو پا رہا، مسجد بھی نہیں، آبادی بھی نہیں، کس سے پوچھ بھی نہیں سکتے، کوئی آلہ بھی نہیں ہے جس سے معلوم کر سکیں قبلے کی سمت کو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ غالب گمان کریں، آپ سوچیں کہ کس طرف ممکن ہے، آپ کا اندازہ کیا ہے۔ تو جس طرف آپ کو ایسا لگے کہ ہاں اس طرف قبلہ ممکن ہے کہ میں یہاں سے آیا ہوں تو وہاں ادھر تھا تو یہاں بھی ادھر ہوگا، تو غالب گمان کر کے آپ نماز ادا کر لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، اگرچہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے ہی کیوں نہ ادا ہوئی ہو، کیونکہ آپ نے غالب گمان کیا، اپنی تمام معلومات کے مطابق آپ نے صحیح کام کیا، اور اس پر ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور آپ کو کوئی جھوٹا اور غلط کام کرنے والا بھی نہیں کہے گا۔ بالکل اسی طرح زندگی کے معاملات میں بھی اگر کبھی کسی موقع پر کوئی بات کرنی پڑے اور غالب گمان کے مطابق آپ بات کر لیں تو ایسی بات کرنے والے کو جھوٹا تصور نہیں کیا جاتا۔ تو گویا کہ انہوں نے اٹکل لگائے، حالانکہ ان سب کی باتیں غلط تھیں، کوئی کہتا ہے ایک دن، کوئی کہتا ہے نہیں ایک دن سے بھی کم، مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا جھوٹ بولا انہوں نے، بلکہ کیا کہا انہوں نے ایسی باتیں کی آپس میں، لیکن ساتھ ساتھ فوراً ہی کچھ بندوں کے ذریعے اللہ نے ان کو نصیحت بھی فرما دی، اور وہ کیا فرمائی کہ یہ سارے اٹکل لگانا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا تو فضول باتیں ہیں، اس میں کیوں لگے ہو؟ اصل بات یہ ہے جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو یوں کہہ دیا کرو ربکم اعلم بما لبستم، کہ رب زیادہ جانتا ہے کہ ہم کتنا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دارالافتاء میں جب ہمیں فتویٰ نویسی سکھائی جاتی ہے تو ہر مسئلے کو حل کرنے کے بعد آخر میں ایک جملہ لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، کہ میں نے اپنی معلومات کے مطابق کتابوں کا مطالعہ کر کے جو مسئلہ سیکھا ہے قرآن حدیث میں وہ یہ ہے، اور آخر میں اللہ بہتر جانتا ہے اصل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ تو بڑے سے بڑے مفتی کیوں نہ ہوں، ان سب کے فتووں کے آخر میں آپ دیکھیں یہی جملہ لکھا ہوگا، بڑی بڑی کتابیں ہیں، کتابوں کے آخر میں یہی جملہ لکھا ہوگا۔ کیا وجہ؟ عاجزی اختیار کیجئے، اللہ نے ہمیں جو علم دیا وہ ہماری معلومات کے مطابق ہے، لیکن کامل تو نہیں ہے، کامل علم تو صرف اللہ کا ہے، کامل علم تو اللہ کا ہے، لہذا ہمیں عاجزی والا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ہر بات کو معلوم کرنے کی جستجو کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو معلومات ہیں اس پر ہی عمل کر لیں تو اللہ کی طرف سے وہ علم ہو جائے گا جس پر آپ نے عمل کر لیا، اور جس باتوں پر عمل نہیں کیا وہ صرف معلومات رہ جائیں گی، وہ علم کے زمرے میں آئے گا ہی نہیں۔ لہذا عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو باعمل ہو، جو پڑھنے کے بعد عمل نہ کر رہا ہو اور وہ سارے کام کر رہا ہو جو دنیا والے کر رہے ہیں، جہالت والے کام، تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے عالم نہیں کہا جاتا۔ وہ لوگوں میں تو عالم ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ عالم شمار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم سمجھدار ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عقل کا کوئی کمال ہے، نہیں، ہم مسجد میں اگر آ کر ابھی بیٹھے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کرم فرمایا تو ہم آ گئے، ورنہ ہم سے کتنے ہی زیادہ عقل مند، پڑھے لکھے، سمجھدار لوگ، ہوشیار لوگ جو دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جائیں ان کی سفارش رد نہیں کی جاتی۔ اگر وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے رائے قائم کرتے ہیں، اگر وہ کسی کے معاملے کے اندر پڑ جائیں تو لوگ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ نہیں اب یہ بندہ آ گیا، یہ بہت محترم ہے، یہ بڑا ہے، ایسے لوگ، لیکن ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری عقل کا کمال نہیں ہے، ہماری علم کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے فضل کرم فرمایا کہ اپنے گھر میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو بخیل ہو، جو کیا ہو؟ بخیل ہو، مال خرچ کرنے کے اندر قناعت کا لیول لگا کر بخل کرتا ہو، بخیل ہو، میں آپ کو بتاؤں گا بخیل کیا ہوتا ہے۔ جب تم دیکھو کوئی بخیل ہو اور اس کی اطاعت لوگ کر رہے ہیں، اس کے بخل کے باوجود بھی لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اور تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ جو ہے صاحب الرائے نہیں ہیں لیکن اپنی رائے کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں کہ میری رائے سب سے اعلیٰ ہے،
میری رائے سب سے اچھی ہے، میری رائے سب سے مضبوط ہے، یہ لوگوں کے اندر تم رواج دیکھو، اور تم دیکھو کہ لوگ اس کے باوجود بھی اپنی خواہشات کی پیروی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ہر معاملے کے اندر دین کو دیکھتے نہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ جب تم ایسا لوگوں کو دیکھو تو پھر تم اپنی فکر کرو، پھر لوگوں کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ ایسے کام کرنے والے تو آخرت سے غافل لوگ ہیں اللہ کے ہاں۔ پھر تم اپنی فکر کرو کہ کامیاب ہو جاؤ، ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑو اور نہ ان لوگوں کی ٹوہ میں لگو، اس لیے کہ ان کے پیچھے لگو گے تو تم بھی ان کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا اپنی فکر کرو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ تو ہمیں ایسے شر سے محفوظ فرما دے۔ تو جو انسان بھی اسی راستے پر آنا چاہتا ہے تو اس کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، اور آخرت کی طرف آنے کے لیے ہر کام کے آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ جو بہتر جانتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ میرا علم ناقص ہے، میری سمجھ ناقص ہے، لہذا اپنے آپ کو عاجزی کے راستے پر رکھنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا ای البقاء خیر، سب سے بہترین جگہ زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا لا ادری، کیا فرمایا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے پھر کہا ای البقاء شر، زمین میں سب سے بدترین ٹکڑا کون سا ہے، برا ٹکڑا کون سا، بری جگہ؟ آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سوال دیکھیے، نبی سے کیا جا رہا ہے جو سید الانبیاء ہے، اور آپ فرما رہے میں نہیں جانتا۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ای البقاء خیر، زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا ای البقاء شر، سب سے بدترین جگہ، بدترین ٹکڑا زمین کا کون سا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آپ نے آگے سے فرمایا سل ربک، اپنے رب سے پوچھو، سوال کرو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تو جبرائیل امین کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بدن تپ رہا ہو اور زمین پھٹے اور وہ گڑ جائیں، ایسے کانپنے لگے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال نہیں کیا، بس اللہ جو مجھے چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں اور میں آپ تک وہی لے آتا ہوں، میں نے کبھی سوال نہیں کیا۔ یہ کیفیت تھی ان کی۔ اور پھر حدیث مبارکہ کا آگے مفہوم ہے، فرمایا کہ جبرائیل امین اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بتلایا کہ زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، اور سب سے بدترین ٹکڑا جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، وہ بہترین جگہ وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین ٹکڑے، بدترین جگہ بازار ہے۔ بہترین جگہ مساجد ہیں، اور بدترین ٹکڑے، بدترین جگہ بازار ہے، سوق، فرمایا بازار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی معلومات کو کافی نہ سمجھیں، اپنے گمان کے مطابق جوابات نہ دیں، جس چیز کا علم ہے وہ بتلائیں، جس کا علم نہیں ہے انکار کر دیں، ہمیں نہیں پتہ، اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ نبی ہونے کے باوجود اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے کیا فرمایا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کیا فرمایا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی رائے قائم نہ کر لیا کریں، بھئی میری معلومات، میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، نہیں بھائی، میں نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہر سوال کا جواب دے دے وہ پاگل ہے، وہ پاگل ہے۔ فرمایا کہ ہر سوال کا جواب ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، لہذا اپنے مطابق اب سوال کا جواب دیں۔ جو معلومات نہیں ہے کوئی پوچھ لے تو شرمندہ ہونے کے بجائے، اپنے آپ کو کم علم سمجھنے کے بجائے آپ یہ کہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہی سب سے بڑا علم ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ لا ادری کہنا نصف علم ہے۔ کتنا علم ہے؟ نصف علم ہے۔ تو لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، یہ کوئی اس میں کم علمی کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک عالم کے پاس آئے اور آ کر ان کو کہا، ایک مسئلہ پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ واقعہ ہے، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔
تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا؟ تو انہوں نے پھر آگے سے غصہ ہوئے اور غصہ ہو کر کہنے لگے کہ تم علم کی بات کو چھوٹی سی بات کہتے ہو؟ علم تو علم ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے، وہ تو بڑا ہی ہوتا ہے، وہ تو بڑا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے اعتبار سے طے کر لیتے ہیں کہ یار یہ عالم نا بہت بڑا ہے، اس کو تو سب پتہ ہوگا، نہیں۔ اور پھر اس گمان کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو گمان ہوتا ہے کسی کے بارے میں، امید ہوتی ہے، جب وہ ہماری امید پوری نہیں ہوتی تو ہمارا گمان خراب ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی عالم کے پاس گئے، کسی مفتی کے پاس کوئی مسئلہ لے کر، اور ہمارا جو مطلوبہ سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا، تو ہم باہر لے کر کہیں گے یار پتہ نہیں کیسے عالم ہے، ان کو معلومات ہی نہیں ہے۔ تو بدگمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک عالم صاحب بدگمان ہوئے، اور یہ بدگمانی رکے گی نہیں، 10 جگہ جائیں گے اور اس بدگمانی کا ذکر کریں گے، جس کی وجہ سے آپ علماء سے بدظن ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ آپ کا خود بخود بند ہو جائے گا آپ کی زبان کی وجہ سے۔ تو اسی لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی عالم سے، مفتی سے، کسی بڑے سمجھدار بندے سے کوئی بات ہم پوچھیں اور وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ بہت بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، جبھی تو کہہ رہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ جاہل ہوتا تو یہ اپنی طرف سے جواب بنا کر دے دیتا، تو گویا کہ یہ علم رکھتا ہے، سمجھتا بوجھتا ہے، جب بھی اپنی رائے نہیں دے رہا، بلکہ جو معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، میری نظر میں گزرا نہیں ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز احتیاط اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر جو ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں فتویٰ کبھی دیتا ہی نہیں، میں کبھی فتویٰ دیتا ہی نہیں۔ بچتے تھے اس چیز سے، اور کہتے تھے کہ علم ضائع نہ ہو جائے، جو میرے پاس علم ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، میں اس لیے فتویٰ دے دیتا ہوں، ورنہ اللہ کا ڈر مجھے بہت ہے، اللہ کا ڈر بہت ہے کہ پتہ نہیں یہ فتویٰ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ میری بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو سب سے بڑا عالم مفتی کہلاتا وہی ہے علمی اصطلاح میں، کہ جو ساری معلومات کے جوابات دینے کے بجائے بلکہ وہ جو باتیں پتہ ہیں وہ بتا دے، جو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ دے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے علم نہیں، کسی اور سے آپ معلوم کر لیں۔ تو ہم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیں، یا روحانیت کے امام پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو دیکھ لیں، یا بڑے بڑے مدارس کے معتممین ہمارے بڑے بڑے سربراہ ان کو دیکھ لیں، ہر جگہ ہمیں یہی عاجزی نظر آتی ہے کہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود، اتنی کتابیں لکھنے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اصلاحی کام کرنے کے باوجود، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ان کے پیچھے چل رہا ہے، ان کی رائے کے اوپر چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی بڑے بڑے مسائل کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ بلا ادری ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم تو متعلق ہیں اس لائن سے، تو ہمیں ہمارے سامنے ایسے واقعات آ جاتے ہیں، عوام کے اندر اکثر یہ باتیں نہیں آتی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی بڑا کیسے بنے ہیں، یہ سب حضرات بڑے بنے اسی طرح ہیں، عاجزی کے راستے کو اختیار کر کے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معلومات پر گمان قائم کر کے اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر اپنی راہ کو ہی مسلط کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، بلکہ جو صحیح معلومات ہیں اس پر عمل کریں، جو معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے معلوم کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ آگے ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ ان باتوں کو چھوڑو، اب ہم سو کر اٹھے ہیں جتنا بھی سوئے ہیں، لیکن ہم سوئے کس نیت سے تھے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی کیفیات کے ساتھ ہم سوئے تھے۔ تو جو انسان جس کیفیت کے ساتھ سوتا ہے اللہ اسی کیفیت کے ساتھ اس کو جگاتا بھی ہے، بلکہ اس کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعا پڑھ کر کلمہ پڑھ کر سو گے اور اسی حالت میں موت آ گئی، قیامت کے دن ایمان والوں میں شمار ہوگے۔ اور اگر گناہ کرتے ہوئے بددینی کے ساتھ گناہ میں ملوث ناپاکی حالت میں اگر سوئے اور اس حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، ناپاک ہوں گے، گناہ میں ملوث ہوں گے۔ تو اس لیے خاتمہ بالایمان ہونا بہت ضروری ہے، اور خاتمہ بالایمان کے لیے زندگی کے معاملات کو صحیح رکھنا ضروری ہے۔ تو جب وہ لوگ جاگے تو ان کو ایک فکر لاحق ہوئی، اور کیا ہوئی کہ بھئی صحیح ہے اپنی باتیں، ہم کتنا سوئے کتنا نہیں بعد میں دیکھ لیں گے، کھانے کی فکر کرو پہلے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، عبادت کا یہ اثر ہے، روحانیت کا یہ اثر ہے، جتنا انسان عبادت میں بہت زیادہ لگتا ہے اس کے بعد فراغت پر اس کو بھوک ضرور لگتی ہے، اس کو بھوک ضرور لگتی ہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کھجوریں بہت تناول فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر کھجور ہوتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا. تو فاقہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھجور مکمل غذا ہے. اگر آپ کے گھر میں کھجور ہیں تو اگر بھوک لگی ہے 3 دانے 1 دانہ 2 دانے جتنے میسر ہوں آپ کھا لیں, آپ کی بھوک مٹ جائے گی. فاقے سے آپ نہیں رہے, آپ کا معدہ جو ہے پر ہو جائے گا. اور عبادت کے بعد کچھ کھا لینے کی طلب پیدا ہونا, یہ قرآن پاک کی آیت بتلاتی ہے کہ وہ عبادت کے ساتھ سوئے تھے, جب جاگے تو ان کو بھوک لگی. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ, لیکن بھوک بھی لگی تو ایمان برقرار ہونے کی وجہ سے وہ حرام کی طرف نہیں گئے, حلال کی طرف ہی رہے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھنا حلال کا اہتمام کرنا, پاکیزہ کا. ایسا نہیں بھوک لگی ہے تو کچھ بھی کھا لو, کہاں سے آیا ہے, کیسا کھانا ہے, حلال ہے حرام ہے, یہ کھا لو, ایسا نہ کرو, ایسا ہرگز نہ کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابو ذر ہرگز کسی سے کچھ نہ مانگنا, اگرچہ تمہارا کوڑا تمہارے ہاتھ سے گر جائے تو بھی خود ہی اٹھا لینا, کسی اور سے کچھ نہ مانگنا, کسی سے نہ کہنا اٹھا کے دے دو. اتنا مانگنا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. تو اس لیے آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر سوال کرتے ہیں, سوال دراز کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سوال کرنا اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو کر سوال کرے تو ایسے شخص کو بد دعا دی آپ نے کہ تجھے نہ ملے, تجھے نہ ملے. اور آپ نے اس کو دینے سے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مت دو جو مسجد میں آ کر سوال کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو دیتے ہی یہیں پر ہیں. اور یہاں اگر یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے تو پھر وہ سب دیکھتے ہیں کہ یار یہ مانگنے والا تو بیچارہ بہت مجبور شکل سے لگ رہا ہے, لہذا. اور امام صاحب نے, یہ فرحان نوازی نے غصہ کر کے تو بڑی زیادتی کر دی اس کے ساتھ, حالانکہ یہ مستحق کے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی قرآن حدیث جب ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں مانگو, عام حالت میں نہ مانگو, تو مسجد کی تو بے احترامی ہو گئی نا یہ, کہ یہاں پر اللہ سے مانگنے کے لیے ہم آئے ہیں اور ہم اللہ کے بجائے چھوڑ کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں. ہاں, لوگوں کے سامنے اچھائی کی اپیل کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ موجود ہے. ذات کے لیے نہیں, آپ نے مسجد نبوی کے لیے اعلان فرمایا, آپ نے جہاد کے لیے اعلان فرمایا, سفر میں جانے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا. کوئی مستحق آپ کے پاس آیا, کوئی مہمان آیا آپ کے پاس, اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھانا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بھائی آج کون اس کی مہمان نوازی کرے گا, یہ آپ نے کیا. لیکن یہ مانگنے میں نہیں آتا, یہ تو آپ نے ترغیب کے لیے کیا کہ لوگوں غریبوں کو کھلایا کرو, فقراء کو کھلایا کرو, اس لیے آپ نے یہ عمل اختیار کیا. کہیں پر بھی یہ سوال نہیں ہے کہ کسی غریب صحابی نے کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان کیا لوگوں سے کہ لوگوں مجھے کھانا کھلاؤ, ایسا نہیں ہوا کبھی. لہذا مسجد کے اندر آ کر اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگنا, اور جو ہمارے ہاں طرز اختیار کر لیا گیا ہے, یہ پیشہ ور گداگر لوگ ہیں, پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو دینے سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم احتیاط کیا کریں اس معاملے کے اندر, ہر ایک کو نہ دے دیا کریں. میں نے ایک واقعہ سنایا بھی تھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, اور پھر میں نے باقاعدہ اس پر بڑی سختی بھی کی تھی. کچھ لوگوں نے تو عمل بھی کیا لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں, اس لیے میں یاد دہانی کے طور پر بار بار وہ بات سناتا بھی رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بھکاری آیا عصر کی نماز میں, اور اس نے بڑے عاجزانہ انداز میں لنگڑا کر, وہ پورا بدن اس کا ہل رہا تھا, جیسے اس کا یہ پاؤں بھی پولیو زدہ ہے, یہ پاؤں بھی پولیو زدہ ہے, پورا ہل رہا تھا. یہاں کھڑے ہو کر اس نے عصر کے فوراً بعد بہت آہو وزار کیا اور رویا اور لوگوں سے مانگا. اور بس اس کا انداز ایسا تھا کہ میں بھی حیران ہو گیا کہ یار اتنا بیچارہ پریشان ہے اور لنگڑا بھی رہا ہے, معذور بھی ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں, تسبیحات پڑھ رہا ہوں, بہرحال وہ چلا گیا گیٹ پر. لوگوں نے خوب دیا اس کو, مسجد میں ہی دینا شروع کر دیا, صف میں ہی نا اس کو دینا شروع کر دیا کہ اتنا عاجز لگ رہا ہے, ضرورت مند لگ رہا ہے. میں نے کہا استاد کوئی گڑبڑ ہے, کوئی گڑبڑ ہے. اس لیے کہ جب اس طرح کے منظر نظر آتے ہیں نا تو شک خود ہی ہو جاتا ہے کہ ایسا بندہ کہ جو ایک صف سے دوسری صف میں جانے میں اتنی دیر لگا رہا ہے, تو یہ گھر سے یہاں تک کیسے آ گیا؟ کون سا ہیلی کاپٹر اس کو مسجد کے صحن میں چھوڑ کر گیا ہے؟ وہاں سے تو آیا ہے. تو محلے میں کسی نے تو دیکھا ہوگا اس معذور کو آتے ہوئے, معلومات کی کسی نے نہیں دیکھا, کہا تھا ابھی ہم نے تو کوئی معذور نہیں دیکھا, تو مسجد میں آ کر کیسے معذور ہو گیا؟ شک ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے, اب میں دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا, دعا ہو گئی, سب چلے گئے, میں بیٹھا ہوا دیکھتا رہا اس کو. وہ چلا پھر یہاں سے لنگڑا کے اس گیٹ پر آیا. یہاں پر دوسرا بھکاری تھا اس کا دوست, وہ دونوں پھر گراؤنڈ میں نکلے. میں یہاں سے گھر گیا, بائک اسٹارٹ کی ان کے پیچھے. وہاں سے گراؤنڈ کے ساتھ والی گلی میں گئے, پیچھے یہ نیا ہوٹل اس ٹائم کھلا تھا, یہ دواخانے کے سامنے.
اور 60-70 روپے کا ایک پیالہ چائے کا وہاں ملتا ہے. وہاں جب پہنچے تو وہ دونوں ماشاءاللہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ چائے 60 روپے والی چائے پی رہے تھے. ہمیں جو ہے 30 روپے والی چائے نہیں ملتی ہیں, سب کما کے بھی 20-30 والی چائے پیتے ہیں. وہ ہم سے بھیک مانگ کر جمع کر کے وہاں 60 روپے والی چائے پی رہا تھا. پھر میں نے جا کر اس کی ویڈیو بنائی, پکچر کھینچی, تاکہ کسی کو کہوں تو کوئی مجھے ملامت نہ کرے. میں اس کو دکھاؤں گا, یہ دیکھ بھائی میں سب ثبوت لے کر آیا ہوں. پھر اگلے دن عصر میں نے یہ بات کی بھی, تو ایک نمازی نے آ کر کہا امام صاحب میں نے تو اتنے پیسے دیے تھے. میں نے کہا وہ قبول ہو گئے, وہ قبول ہو گئے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, تو یہ سب جو چیزیں ہیں ہم اس کو سوچا کریں. قرآن حدیث کی جو تعلیمات ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں, یہ ہمارے سمجھنے سیکھنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. ہم بعض باتوں کے اندر ہمیں سختی معلوم ہوتی ہے, لیکن وہ سختی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو جو قرآن حدیث کا حکم اور طریقہ ہے نا, وہ بس صحیح ہے. وہ کیا معیار ہے؟ مسجد کے اندر بھیک مانگنا جائز نہیں ہے, ختم بات. چاہے کچھ بھی ہو, مسجد میں بھیک نہ مانگو. ہم باہر کھڑے ہو جائیں, وہاں باہر کھڑے ہو کر کوئی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں, اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے کوئی بات نہیں, مانگے. مسجد کے احاطے کے اندر آ کر اعلان کرنا, ہائے وویلا کرنا, اپنی سندیں اپنی جو ہے نا وہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ پیش کرنا, یہ سب جو ہے نا عجوبے کی باتیں ہیں. یہ پیشہ ور لوگ ہیں, لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے خلیل علیہ السلام نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا کہ ابو ذر ان 7 باتوں کو اختیار کرو. فرمایا کہ پہلی بات, میں فقراء اور مساکین سے محبت کروں اور ان سے قربت اختیار کروں. غریبوں کے ساتھ بیٹھوں, فقراء کے ساتھ بیٹھوں, ان سے قرب اختیار کروں, کہ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے. اور دوسری نصیحت فرمائی کہ دنیاوی اعتبار سے جو حیثیت میں تم سے کم ہو ان پر نظر رکھنا, جو دنیاوی اعتبار سے حیثیت میں تم سے اعلیٰ ہو ان کو مت دیکھنا. اس لیے کہ اعلیٰ کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی, اور اپنے سے حیثیت میں کم والوں کو دیکھو گے تو شکر گزاری پیدا ہوگی. زبان پر شکر آئے گا, اللہ تیرا شکر ہے, میرے تو پاؤں ہیں, اس کے پاس تو چپل نہیں, کوئی بات نہیں, میرے تو پاؤں تو ہیں, سلامت تو ہے. کتنے لنگڑے ہیں بیچارے, معذور ہیں, میرے پاس تو صحیح سلامت ہے. تو اپنے سے کم تک کو دیکھیں ہمیشہ, مالی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, تو اللہ کا شکر گزاری کی صفت پیدا ہوگی. تیسری بات فرمایا, قرابت داری کو قائم کرو, اگرچہ قرابت دار تم سے قطع تعلقی کر رہے ہوں تب بھی تم ان سے قرابت داری کو قائم کرو, قطع تعلقی کو اختیار نہ کرو. چوتھی چیز فرمایا کہ کسی سے کوئی چیز کبھی نہ مانگو, چاہے تم کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. پانچویں بات فرمایا کہ دین کی اور حق بات کہنے میں کبھی بھی دوسروں کی ملامت کا جو ہے وہ پاس نہ کرو کہ اس کو بری لگے گی. حق بات کہنے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کو نہ دیکھو کہ وہ ملامت کریں گے یا ان کو بری معلوم ہوگی, اس بات کو نہ دیکھو. اور جب حق بات کہو تو کہہ دو اگرچہ لوگوں کو تلخ معلوم ہو. اور اسی طرح فرمایا کہ تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو, کہ جو انسان کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس کو شیطان سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. شکر گزاری اس کے اندر بڑھتی ہے اور صبر اور قناعت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ 7 باتیں وہ ہیں جو عرش الہی کے نیچے کے فضول و برکات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں. لہذا ان 7 باتوں کو جو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اصحاب کہف جیسا ایمان, تقوی, طہارت, پاکیزگی عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہ